ذرا دیکھتے ہیں کہ استاد جو ہمارے ہیں یہ کام کتنا کرتے ہیں، ایک مہینے میں یہ کام کتنا کرتے ہیں، یا سال میں یہ ڈیوٹیاں کتنی کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے جو یہ اکیڈمی پڑھائیں بچوں کو ادھر ہی اپنے اپنے اسکول میں، بچوں کا بھی دماغ سیدھے ہوں اور ان استادوں کے بھی دماغ سیدھے ہوں۔ ہمارے جو اساتذہ حضرات ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، ڈیوٹی آورز دیکھیں سب سے کم استاد کے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہمارے معاشرے کا جو استاد ہے اس کا معاشرے میں اس کو پڑھانے لکھانے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے استاد حضرات ہیں وہ اکثر روتے رہتے ہیں، چیختے چلاتے رہتے ہیں، جی مر گئے جی، ڈیوٹی بہت ہے، کام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے، تنخواہیں بہت کم ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے جو اساتذہ حضرات ہیں وہ مفت کی تنخواہیں لیتے ہیں اور کام بالکل بھی نہیں کرتے۔ میں استادوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جن استادوں نے ہمیں پڑھایا، ان کا پڑھانے کا طریقہ کیا تھا، ان کا سمجھانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اور اس وقت جو تھا وہ مولا بخش کا دور چلتا تھا۔ مولا بخش آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ڈنڈے سے دلائی ہوتی تھی اور اس کا رزلٹ بھی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بندہ جو ہے وہ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، ہر بندہ پیسے کے لیے، پیسے کی ہرس کے لیے پاگل ہوا پڑا ہے۔ ہمارے جو اساتذہ حضرات ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، ڈیوٹی آورز دیکھیں سب سے کم استاد کے ہیں۔ یہ صبح 8 بجے جاتا ہے اور 1 بجے گھر آ جاتا ہے، اور جس میں ضروری کام ہے ماموں کی، چاچے کی، کزن کی فوتگی، شادی، یہ والی چیزیں جو ہیں یہ اس میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی کہ آج جناب 10 بجے میں نے جانا ہے، کزن کا ولیمہ ہے، آج میں نے کلو میں جانا ہے تو میں 11 بجے چھٹی کر جاؤں گا، یہ چیز بالکل اس میں کیلکولیٹ نہیں کی گئی۔ ہمارا استاد جو ہے وہ اس کا جو کردار ہے اس معاشرے کو بلڈ اپ کرنے میں وہ بہت ہی کم ہے۔ اگر کسی بھی ملک کا کوئی بھی استاد ایمانداری سے کام کرے اور صحیح کام کرے تو آپ یقین کریں کہ ایک بہت اچھی قوم جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم استادوں کے بارے میں کچھ کیلکولیشن کرنے جا رہے ہیں کہ استاد جو ہمارے ہیں جتنے بھی ہیں گورنمنٹ کے، یہ کام کتنا کر رہے ہیں اور تنخواہ کتنی لے رہے ہیں، اور چیخیں ان کی سننے والی ہوتی ہے، ساتویں آسمان تک جا رہی ہوتی جی ہمارا یہ حق رہ گیا، ہمارا وہ حق رہ گیا، ہم یہ نہیں کر رہے، ہم سے وہ کروایا جا رہا ہے، ہم سے یہ کروایا جا رہا ہے۔ یہ وہ اساتذہ ہیں کہ جو بالکل ناشکرے ہیں اور خوش نہیں ہیں اپنے کام سے، اور یہ بھی ان کا رونا ہوتا ہے کہ ہم جناب وہ کر رہے ہیں جی، کیا اس کو بولتے ہیں کہ مردم شماری ہم کر رہے ہیں جی، ہم پولیو مہم کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں۔ یہ جو کرتے ہیں آپ یقین کریں یہ استاد لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری ڈیوٹی لگاؤ، میری ڈیوٹی لگاؤ، وہاں سے پیسے ملتے ہیں ان کو، مفت میں کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ ٹیچر حضرات جو ہے ان کو کسی بھی محکمے جب اٹیچ کیا جاتا ہے، ہیلتھ کا ہو یا مردم شماری والا ہو، ووٹنگ والا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ان کو پیسے ملتے ہیں اور بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ ایک ہفتہ اگر کوئی استاد کہیں دوسرے محکمے میں ڈیوٹی کر لیتا ہے تو اس کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں جتنی اس کی مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن یہ پھر بھی ناشکر ہے، پھر بھی ناخوش ہے۔ تو چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ استاد جو ہمارے ہیں یہ کام کتنا کرتے ہیں، ایک مہینے میں یہ کام کتنا کرتے ہیں، یا سال میں یہ ڈیوٹیاں کتنی کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں، بورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جی 3 مہینے کی چھٹیاں آپ نکال دیں جی، 90 دن بنتے ہیں، یعنی 3 مہینے۔ اس کے بعد 15 دن کی سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، یہ کنفرم ہے، بیچ میں دھند آ جائے، سموگ آ جائے یا کوئی لاک ڈاؤن ہو جائے تو اس کی چھٹیاں ابھی ہم اس میں کیلکولیٹ نہیں کر رہے۔ پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 1 مہینہ جو اسکول بند ہو گئے تھے سموگ کی وجہ سے، تو وہ چھٹیاں اس میں ہم نے نہیں کاؤنٹ کی۔ 15 چھٹیاں یہ ہیں، 2 عیدیں آتی ہیں کم و بیش، ایک عید کے ساتھ 3 چھٹیاں ضرور ملتی ہیں، تو وہ 6 چھٹیاں ہم نے ڈالی ہیں، 6 چھٹیاں یہ ہیں۔ قومی تہوار جس طرح عید میلاد النبی ہے، 14 اگست ہے، محرم ہے، تو یوم پاکستان ہے، یا کرسمس ڈے وغیرہ، اس طرح کی جو چھٹیاں ہیں وہ بھی ہم نے تقریباً اس میں صرف 6 ڈالی ہیں، حالانکہ بنتی زیادہ ہے لیکن 6 ڈالی ہیں۔ 8 مہینے یعنی کہ یہ تقریباً یہاں تک 4 مہینے تقریباً بنتے ہیں۔ باقی جو ہمارے اس میں ہے یہ بنتے ہیں جی 8 مہینے کے جو 34 ہفتے بنتے ہیں، تو ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، ہفتہ اور اتوار، 34 ہفتے کے جو چھٹیاں بنے گی وہ 68 بنے گی۔ یہ 8 مہینے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 3 مہینے اور یہ چھٹیاں نکال کر ہمارے پاس تقریباً 8 مہینے ورکنگ ڈیز بنتے، ان میں ان کی 68 چھٹیاں ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ڈال کے۔ اس کے بعد ذاتی چھٹیاں
بیماری ہے, مسز کا مسئلہ ہے جی, ماموں کا مسئلہ ہے, چاچے کا مسئلہ ہے, شادی ہے, بیاہ ہے, کوئی فوتگی ہے, مرگ ہے, دکھ سکھ ہے, اس کی جو ذاتی چھٹیاں ہیں وہ تقریباً 15 جو ہے نا وہ تقریباً ہر ٹیچر لے لیتا ہے. اس کے بعد ہے جی پیپروں کے درمیان کوئی چھٹیاں آتی ہیں, ایک دن پیپر ہے, ایک دن چھٹی ہے, ایک دن پیپر, ایک دن, یہ چھٹیاں بھی ہم نے 10 ڈالی ہیں. یہ ٹوٹل بنتی ہیں جی 210 چھٹیاں جو ہیں یہ 7 مہینے بنتے ہیں, 7 مہینے. باقی کتنے رہ گئے جی آپ کے 5 مہینے, صرف 5 مہینے ان لوگوں نے ڈیوٹی کرنی ہے. اور وہ ڈیوٹی بھی صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک, 8 سے لے کر 1 بجے تک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹوٹل 5 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں ایک دن میں. اور اس 5 گھنٹے میں بھی ان کے 2 گھنٹے چائے کے, کھانے پینے کے اور سونے کے ہوتے ہیں. باقی 3 گھنٹے رہ جاتے ہیں, ان میں جو اگر 4 پیریڈ آئے ہیں تو ان میں 2 پڑھاتے ہیں اور 2 یہ مس کر جاتے ہیں. اور چھوٹی موٹی بیچ میں کہا تھا, جو میں کہہ رہا تھا کہ جو ڈنڈی مارتے ہیں کہ میرے وہ فلانی فیملی میں کل آ گئے ہیں, وہ ختم آ گیا ہے, وہ ڈنڈی جو ہے وہ اس میں بھی کیلکولیٹ نہیں کی. 7 مہینے یہ بندے جو ہیں 7 مہینے یہ عیاشی کرتے ہیں, مفت کی تنخواہ لیتے ہیں. کبھی آپ بینک والے کو دیکھیں, بینک والا جو ہے وہ صبح اس کا ٹائم ہوتا ہے 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک, لیکن آپ جا کر نوٹ کر لیں, دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے, بینکنگ والے جو لوگ ہیں وہ صبح تقریباً 8:30 پونے 9 بجے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں, اور رات کا ان کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. جب تک بینک کی کلوزنگ نہیں ہوگی, میں نے اکثر دیکھا رات کو 8 9 10 بجے تک یہ بینک والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اتنی ہارڈ ورکنگ وہ لوگ کر رہے ہیں. اور ٹیچر جب کہتا ہے تنخواہ میری کم ہے, تو ٹیچر سے کہا جائے کہ اگر آپ, ایک مثال ہے, ایک ٹیچر جو ہے وہ مہینے کی لاکھ تنخواہ 70-80 ہزار جو ہے ایوریج نکل رہی ہے, اگر 80,000 روپے بھی آپ لگا لیں نا, 80,000, تو ایک مثال لیتے ہیں کہ اگر ہمارا جو ٹیچر ہے وہ ایک جو تنخواہ لے رہا ہے وہ راؤنڈ فگر میں یا ایوریج جس کو کہتے ہیں 80,000 روپے لے رہا ہے, 80,000 پر منتھ, ٹھیک ہے, اس کو 12 سے ضرب دیں تو یہ آپ کی بن جائے گی جناب 9,60,000 روپے. ایک سال کی تنخواہ رہ رہا ہے 9,60,000 روپے. کام کتنا کر رہا ہے, کام کر رہا ہے 5 مہینے. اس کو 9,60,000 کو آپ 5 پہ تقسیم کر لیں, آپ کے سامنے اس کا پورا حساب آ جائے گا. 5 5 کا 5 9 پہ 45 2 5 10 9,60,000 کو آپ جب 5 پہ تقسیم کریں گے تو 1,92,000 روپے ہمارا ٹیچر ایوریج تنخواہ لے رہا ہے. اب مجھے بتائیں کوئی ایک محکمہ بتائیں جس میں 1,92,000 روپے پر منتھ کسی بندے کو تنخواہ مل رہی ہو. یہ لوگ پھر بھی خوش نہیں ہیں, پھر بھی پڑھا کر راضی نہیں ہیں, پھر بھی ان کے بچے پرائیویٹ اکیڈمیوں میں دھکے کھا رہے ہیں. اگر ایک بندہ اتنی تنخواہ لینے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ناشکر ہے, پیسے کی حرص ہے, اور وہ بندہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. اور میں اس لیے گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیچر حضرات ہیں ان کے جو ورکنگ آور ہیں وہ بڑھا دیے جائیں. اگر ایک ٹیچر جو ہے اس کے ورکنگ آور اگر بینک کی طرح کر دیا جائے, یعنی کہ صبح وہ آئے 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک, تو اس نے کیا کرنا ہے جی, یہ شام 5 بجے تک کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صبح 9 سے 1 بجے تک پڑھائیں, 1 بجے تک یہ پڑھائیں, اس کے بعد 1 گھنٹہ بریک کریں, 2 بجے جو ہیں 2 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک 3 گھنٹے یہ ٹیوشن پڑھائیں بچوں کو, 3 گھنٹے یہ ٹیوشن پڑھائیں تاکہ ان کے دماغ سیدھے ہوں, کیونکہ یہ 1,92,000 روپے یہ تنخواہ لے رہے ہیں, مفت کی تنخواہ لے رہے ہیں, اور پھر بھی یہ مطمئن نہیں ہے. اور میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں جو گورنمنٹ ٹیچر ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی بزنس بھی رن کر رہے ہیں, اتنی تنخواہ لینے کے باوجود یہ لوگ ناشکرے ہیں. تو ان کا میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ ان کو صبح 9 سے 5 بجے بینک والے ٹائمنگ کیے جائے, اور اس کے بعد ان کو 1 گھنٹے کی بریک دی جائے, اس میں کھانا وانا کھائیں, چائے پئیں, اس کے بعد 3 گھنٹے جو یہ اکیڈمی پڑھائیں بچوں کو ادھر ہی اپنے اپنے اسکول میں. بچوں کو بھی دماغ سیدھے ہوں اور ان استادوں کے بھی دماغ سیدھے ہوں جن لوگوں نے ناشکری کے کلمے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا, اور دن رات کبھی احتجاج ہو رہا ہے وہ جی ہمارے فلاں کوک رہ گئے, ہماری لیو انکیشمنٹ ختم ہو گئی, ہمارا فلانا ختم, پینشن ختم ہو گئی. یہ ساری ڈرامہ گیری میں سب سے پہلے ہمارے استاد ہیں. اگر استاد ہمارا ٹھیک ہو جائے تو ہمارا معاشرہ, آپ یقین کریں, چند دنوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ.